دل میں گونجی ہے سنا دوں حق پروانہ، دنیا کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، دنیا کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے پکارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سبوں پر اپنا کرم ہے، احسان ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ گھڑی دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کے ذریعہ بنائے، اور جب ہم مر جائیں گے رب العالمین اس گھڑی کو ہمارے لیے ہدایت کے ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کا پورا قرآن کریم جو ہے وہ فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے دھوکہ ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ تمہیں میرے پاس حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جس دنیا کو آپ اپنا مشن بنا کے رکھا ہوا ہے نا، اللہ کی قسم یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا جس دنیا کی مستیوں میں ہم کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے یہ ہمارے لیے دھوکے کے بغیر اور کچھ نہیں ہے، ناز ہے، سب کچھ ختم۔ بزرگان دین، ہمیں اپنا مقصد سمجھنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، کیا چاہتے ہیں ہمارے اللہ سے۔ تم قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی آیت جو ہے، الفاظ کے طور سے وہ چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے نا، اللہ کی قسم، اور اس کو اگر ایک آیت کو ہم سمجھ لینا، دنیا میں ہماری زندگی کا ایسا دستور بن جائے گا کہ وہی دستور و عمل ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہمارے لیے بن جائے گا۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی آیت پر، اگر چھوٹی سی چھوٹی آیت کے ترجمے پر ہم اپنی زندگی گزارنے کا ایک مشن بنا دینا، تو اللہ کی قسم جنت میں جانے میں ہمیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ لیکن سوچتے نہیں ہے نا، سنتے ہیں قرآن کریم سنتے ہیں، اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، فقہاء سے، عمل کی کوئی زندگی ہی نہیں ہماری۔ میرے بھائیوں، اسی آیت کا خلاصہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہو نا، جس دنیا کے پیچھے آپ چل رہے ہو نا، اصل میں کچھ عوام نے، کچھ دنیا والوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنایا۔ ہم نے اور آپ نے دنیا کو اپنا پیشہ بنایا، ہم نے بلکہ اس دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دی۔ اللہ کی قسم، وہ ایسی زندگی ہے نا آخرت کی، نہ وہاں انسان کو موت آئے گی نہ کچھ، بہت بڑی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو کام آخرت کی زندگی میں ترجیح دے رہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے نا، دنیا کی خوشیاں ختم ہونے والی خوشیاں ہیں، دنیا کے عیش و آرام ختم ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات کو سمجھو، عالم تین ہیں۔ عالم کتنے ہیں؟ عالم تین۔ نمبر ایک عالم دنیا، عالم دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ ہے۔ دیکھو، ان تین عالموں میں تین چیزیں پائی جائیں گی۔ یہ جو ہماری زندگی کا موڑ ہے نا، ہر موڑ میں ہمیں
ایک ایک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک عالم ایسا ہے وہاں خوشیاں بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں، اور ایک عالم ایسا ہے وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پریشانی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہاں لذتیں ہیں، وہاں عذاب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور ایک عالم ہے جہاں عذاب ہی عذاب ہے. اگر وہاں خوشیاں مانگنا چاہیں خوشیاں نہیں ملیں، وہاں دعا کرنا چاہیں دعائیں قبول نہیں ہوگی. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. نمبر ایک جو میں نے عالم کا دنیا، ارے دنیا ایک عالم کی مثال ہے. عالم دنیا یہاں انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہے اور غم بھی ملتے ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیائی زندگی بنا دی ہے نا، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں کی، آخرت کو اپنا منشن اپنا مقصد سمجھے ہی نہیں، اپنا مشن سمجھے ہی نہیں. یہی سمجھا بس دنیا ہے سب کچھ، یہ عیش و آرام ہے، دنیا کی کھائی پی چیزیں کپڑے پہننے ادھر ادھر کرنا ہے، بس پچنے کی مشن. غلط ہے غلط ہے. آگے ایک زندگی عالم آنے والا ہے، جنت. مرنے کے بعد دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں نا، یہ جو موت ہے نا، موت اگر غیر مذہب والوں سے بھی پوچھو کسی اور سے بھی پوچھو، یہ موت کا یقین ہر ایک کے دل میں ہے. اگر سکھ پوچھو نا کہاں ہندو کو پوچھو گے نا آپ کو مرنا ہے، ہندو بھی کہے گا مجھے مرنا ہے، مسلمان بھی کہے گا. کل ملا کر اس موت پر ہر ایک کو یقین ہے. 80 سال زندگی گزارے، 40 سال زندگی گزارے، آخر کار مرنا ہے. تو میرے بھائیوں بات کو سمجھو. یہ جو دنیا نا، دنیا اللہ گواہ ہے، اگر اس دنیا میں ہم کما کر نہیں گئے، آگے پھر ایک تیسرا عالم آنے والا ہے، دوسرا عالم جنت. اللہ پاک سے دعا کرو اللہ پاک ہمیں سبوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور جو تیسرا عالم آنے والا ہے نا، اس تیسرے عالم کا نام ہے جہنم. کیا نام ہے اس کا؟ جہنم ہے اس کا نام. اللہ آپ کی اور میری حفاظت فرماوے. اللہ کی نبی نے کہا جہنمی کا سب سے چھوٹا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب، اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. ذرا سوچو کیا وہ آگ کا جوتا ہم برداشت کر پائیں گے؟ تو میرے بھائیوں بات کو یاد رکھنا، یہ جو دنیا نے، جس شخص نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا نا، جس شخص نے دنیا کو اپنا پیشہ بنایا نا، اللہ کی قسم علامہ حقانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. ارے سچی بات ہے، یہ غلط ہے. جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، آخرت کے لیے کچھ تیاری ہی نہیں کی، بس ربیع الاول آیا میلاد بنانا شروع کیا. یا اللہ کا کرم ایسا کچھ نہیں ہے، ہم میلاد نبی پوری سال مناتے ہیں، بلکہ 1-2 دن نہیں مناتے. یہ ربیع الاول چل رہا ہے، ربیع الاول چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ اب کچھ لوگ ہی نا وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں خوشیاں منائیں. اور اللہ کے بندو تو ہم تو روز مرہ خوشیاں مناتے ہیں نا، ایک کوئی دن مقرر تو نہیں کیا نا ہمارے نبی نے. ہم تو اس وقت الحمدللہ اس وقت بھی خوش ہیں، ہمارے نبی آئے ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے نا، ہم اس وقت بھی خوش ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھائی آپ نعتیں پڑھو، ہم نعتیں آج بھی پڑھتے، نعتیں کل بھی پڑھتے، ہم ذکر آج بھی کرتے. آپ یہ دن مقرر نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے نبی کی آمد پر آپ کو اور مجھے ہمیشہ خوشی ہونا چاہیے. اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی نے دنیا میں تشریف لائے. تو میری بات کو سمجھو، میرے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑنا ہے. اور یہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا دیا. ہم نے سوچا دنیا ہے ہمارے لیے بس. اللہ کی قسم کچھ دنیا والی بھی ایسے ہیں نا، ہم ہی ہیں کچھ منصب کے، کچھ اپنے مقام کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. کچھ کہہ رہے اللہ کوئی رقم مل جائے، کچھ شہرت کی طرف جا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے مجھے اس گاؤں کا بڑا بنایا جائے. یہ دنیا کی ایک ہمارے اندر فطرت ہے. یہ غلط بات ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو اونچا مقام والا بنایا جائے. میرے بھائیوں یہ دنیا سب کچھ فان ہے. اور بات کو سمجھنا، یہ دنیا میں جو رہے نا پھر آخرت کی کچھ تیاری نہیں کی. علامہ حقانی کیا فرماتے ہیں؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا، ارے ابھی بتایا تھا نا، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ کے سنا رہا ہوں. دنیا کو ہمیں اپنا مقصد نہیں بنانا. اور ایک بات کو یاد رکھنا، دنیا میں رہ کرنا اللہ گواہ ہے آخرت کمانا سب سے آسان ہے. اور کیسے؟ جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد تازی ہو جائے گی نا، چوری کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کا حرام لقمہ کھاؤ گے اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ غلط کام کی طرح ذہن چلا جائے، وہ تو انسان نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہو. غلطی تو سب سے ہوتی ہے نا.
ارے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اب غلطیوں کے ساتھ ساتھ توبہ کر لیں. بات سمجھ رہے ہو میری؟ دنیا میں جو آخرت بنانی ہے وہ ایسی ہی بنانی ہے. ایسی کیسے بنانی ہے؟ چھوٹی سی غلطی ہو جائے اسی وقت اللہ سے توبہ کر لے، اللہ مجھے معاف کرنا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ اگر تم دن میں 70 مرتبہ غلطی ہو جائے گی تم سے، 70 مرتبہ توبہ کرو گے اللہ آپ کو پھر بھی معاف کر دے گا. تو دنیا میں ہماری کمانے کی جگہ ہے، کیا ہے؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نا وہ مجذوز تھے. ہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں. جو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک حکیم تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ذہنی طور پہ بڑے خطرناک تھے. ارے ان کی دنیا میں کیا مہارت تھی، ان کی کیا آخر کی کیا فکر تھی ان کی دل کے اندر، لیکن کچھ مجنون سے دیکھ رہے تھے. دیکھنے والا کہتا تھا کوئی دانا ہے، بہلول کوئی پاگل ہے. دیکھنے والا یہی کہتا تھا بہلول کوئی پاگل ہے. لیکن حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے. آپ نے پتہ یہ بات، ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے. تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک حکیم تھے. تو یہ بہلول جو مجنون آج تھے، مجذوز تھے، تو یہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی اپنی ایک من فطرت ہوتی تھی، حکیم کے لحاظ سے جہاں بھی جاتے تھے. لیکن ہارون رشید جو بادشاہ ہے، جیسے آج ہمارے بادشاہ ہیں نا، ایسے ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ تھا. ہارون رشید جو ہے اس نے اپنے درباروں سے کیا رکھا تھا، اپنی سیکورٹی گارڈ سے کیا رکھا تھا کہ یہ مجذوز جو ہے، یہ پاگل جو ہے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جب میرے دربار میں آئے تو اس کو فوراً اندر بھیج دیا کرو، اس کو رکایا مت کرو. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، بعد میں ان کا نام حضرت بہلول دانا بھی رکھا. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ہارون رشید کی خدمت میں چلے گئے. ایک مرتبہ جب ان کے محل کے پاس پہنچے نا تو دروازے پر دربانوں نے نہیں رکایا. دربانوں نے کہا بھائی بہلول آئے ہیں تو ان کو اندر جانے دو ہارون رشید کے پاس. جب یہ ہارون رشید کے پاس چلے گئے نا تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. ہارون رشید بادشاہ ہی، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. بات کو سمجھ رہے ہو آپ؟ جب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے تو انہوں نے ایک چھڑی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، اور وہ چھڑی انہوں نے ہدیے کے طور پر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دی. کہا بہلول یہ جو چھڑی ہے نا یہ آپ اس کو دینا جو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. یہ چھڑی آپ کس کو دینا؟ جو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی یہ تو بادشاہ ہدیہ دے رہے ہیں، چھڑی دے رہے ہیں، اور چھڑی تو اپنے پاس رکھنی پڑے گی بھائی. ہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی اپنے پاس جب رکھی نا، چند سال گزر گئے، بہت سال، کم سے کم چند سال گزر گئے. اب ہارون رشید سخت بیمار ہیں. ہارون رشید اتنی بیمار ہیں کہ حکیموں نے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ ہارون رشید آپ کو بستر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بستر کے اوپر لیٹنا ہے. کیا کہا؟ آپ کو بستر کے اوپر لیٹنا ہے. اب جب سبوں نے دیکھا ہارون رشید سخت بیمار ہیں، ہارون رشید سخت بیمار ہیں، تو میرے بھائیوں فکر آخرت سے کہتے ہیں. تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ چھڑی لے کر چند سالوں کے بعد حضرت کی خدمت، حضرت ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ بادشاہ تھے وقت کے. جب ہارون رشید بستر کے اوپر تھے تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی نہیں پہلے اپنے پاس رکھی. تو بادشاہ کو کہا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا سفر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بہت طویل سفر ہے. کہا جہاں آپ کو سفر کرنا ہے وہاں کوئی سیکورٹی بھیجی ہوئی ہے پہلے؟ وہاں کچھ آرمی وارمی جو گائیڈ ہیں آپ کے وہ پہلے بھیجے ہوئے ہیں وہاں؟ ارے اگر بادشاہ کہیں جاتا ہے وہ پہلے اپنے کمانڈو کو بھیج دیتا ہے نا. جب امریکہ کا صدر ہندوستان میں آتا ہے، ایک سال آیا تھا نا، وہ پچھلی سال آیا تھا، تو انہوں نے کتنے کمانڈوز کو پہلے بھیج دیا تھا. یہ ہر بادشاہ کا دستور ہے، وہ کسی بھی ملک میں جائے وہ اپنے کمانڈوز کو سرچ کے لیے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں. ارے بھیجتے ہیں نا. تو ایسے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا آپ نے وہاں جس طویل سفر میں آپ کو جانا ہے وہاں کوئی بھیجا ہے آگے؟ تو ہارون رشید نے کہا بہلول تو مجنون، تو بالکل پاگل لگ رہا ہے. ارے مجھے مرنا ہے، مرنے سے پہلے کیا سپاہیوں کو بھیجا جاتا ہے چیکنگ کرنے کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہارون پھر بہلول نے ایک اور سوال کیا.
کہ واپس کب آؤ گے وہاں سے؟ کیا کہا؟ ارے یہ اجنبی سوال ہے نا، یہ کچھ بے مثال سوال دکھ رہے. پہلا سوال کیا آگے کچھ فوج بھیجی ہوئی ہے جو آپ کی تیاریاں کروائے گی وہاں. ارے مرنا اسی کو، ایک جان کو مرنا، اس سے پہلے تو کوئی جانے کا نہیں. کتنا بڑا بھی افسر ہو، کتنا بڑا بھی وقت کا بادشاہ ہو، جب موت اس کے پاس آئے گی تو اسے اکیلے کو لے جائے گی نا. تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں نا، یہ آپ غور سے سننا، بڑی پیار سے سننا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہنی آدمی تھے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی پاگل تھے. وہ بادشاہ کو اس کی بادشاہ کو اپنی اوقات یاد دلا رہے تھے. بہلول رحمۃ اللہ علیہ کوئی پاگل نہیں تھے. وہ بہت دانا، ان کا نام ایسی نہیں رکھا تھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ذہن بہت خطرناک تھا. اللہ نے ان کو بہت فکر آخرت کے ایک بہت بڑی مثال بنائے تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے حضرت ہارون رشید سے کہا کہ وہاں کوئی بھیجا ہے، کوئی سپورٹی بھیجی ہے وہاں؟ کہ نہیں ہارون رشید. حضرت ہارون رشید نے کہا حضرت بہلول کو وہاں سپورٹی نہیں بھیجی جاتی ہے، وہاں فوج نہیں بھیجی جاتی ہے، وہاں انسان کو تنہا آ جاتا ہے. اب دوسرا سوال کیا، کہا وہاں سے واپس کب آؤ گے سفر سے؟ کہا بہلول میں تو سمجھ رہا تھا آپ تو مجنون ہو، آپ تو بالکل پاگل لگ رہے، وہاں سے کون واپس آئے گا؟ کہا اچھا اب تیسرا سوال سن، وہاں کے لیے کیا کمایا؟ اللہ، دو سوال کا جواب تو مل گیا نا. ارے مل گیا نا. ہارون رشید نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا کہ کاش دنیا میں ہر چیز میں نے سنوار لی، ہر کچھ میں نے کمایا، لیکن یہ تو سچ ہی ہے، اس لیے مجھے اپنی یاد تازی کر دی. میں نے تو کچھ نہیں کمایا، میں کیا کروں گا؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو جو چھڑی ہارون رشید نے دی تھی نا کہ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف کو دینا، انہوں نے مثال کی تھی بہلول کی طرف کہ سب سے بڑا بیوقوف یہی ہے. حضرت بہلول نے وہی چھڑی اٹھائی اور ہارون رشید کے حوالے کر دی کہ مجھے لگ رہی دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف آپ ہی ہو، یہ چھڑی آپ ہی ہو. اگر آپ نے کچھ کمایا نہیں تو پھر کیا کرنے جاؤ گے وہاں؟ پھر آپ کی دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف لے لو یہ چھڑی. آپ ہی نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو بیوقوف ہوگا اس کے حوالے یہ چھڑی کرنا، مجھے آپ سے بڑھ کر اور کوئی بیوقوف نہیں لگ رہا، لہٰذا یہ چھڑی آپ ہی کے پاس، آپ ہی کو مبارک ہو. میرے بھائیوں، اللہ گواہ ہے دنیا میں فکر آخرت کرنے والے ایسے ایسے گزرے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں. میں چند باتیں آپ کو سناتا ہوں. اللہ گواہ ہے اگر ہم اپنی زندگی کو نہ سنوار پائے تو پھر ہم پچھتاتے رہیں گے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں سیر کرنے نکلے اور کچھ چند صحابی ان کے ساتھ میں تھے. بات کو سمجھنا کہ دنیا میں فکر آخرت کرنے والے کیسے کیسے گزرے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، ان کو ایک چارواہے سے ملنا ہوا. ایک چاروایا بکریاں چارنے والا ان کے سامنے سے گزرا. بات کو سمجھنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چارواہے سے کہا بھائی یہ بکری ایک ہمیں خرید ہمیں بیچ دو گے، یہ بکری ہم کو دے دو گے؟ تو اس چارواہے نے کیا جواب دیا؟ کہا میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا، مالک کو کیا کہوں گا؟ میرے بھائیوں، اگر وہ چارواہا، اگر وہ بکریاں چارنے والا چاہتا کہ میں اس کو ایک بکری دے دوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں پیسے کھا لوں گا، اپنی دنیا بنا لوں گا، اگر اس کے دل میں آخرت کی فکر نہ ہوتی تو وہ یہی کرتا نا. لیکن اس نے یہ کچھ نہیں کیا. اس نے اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ جو باتیں اس چارواہے سے کہی تھی نا، اس کی دھیانت کے لیے کہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، سوچا تھا میں اس کو دیکھوں گا یہ کتنا دیندار ہے، یہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے. او میرے بھائیوں، کس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں، اللہ گواہ ہے یہ کچھ دینے والی نہیں ہے. بات کو سمجھنا، حضرت عبداللہ بن عمر اس چارواہے کو آزما رہے تھے، وہ اس کو دیکھ رہے تھے کتنا دیندار ہے یہ، کتنا دیانتدار ہے یہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اس چارواہے سے کہا نا کہ ایک بکری دے دو، ہم کو بیچ دو، اور جب اس چارواہے سے پوچھا آپ کا روزہ ہے؟ کہاں میں روزے سے ہوں. کہ میں مالک کو جس کی 4 بکریاں ہیں اس کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اپنے مالک کو کہنا وہ گم ہو گئی ہے. کہا اوہو، اس کو میں کہوں گم ہو گئی ہے؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ارے بات اتنی نہیں، یہ جو بکریاں آپ ہم کو بیچ رہے ہو نا، اس کا گوشت ہم آپ کو بھی دیں گے، ہم پیسے بھی آپ کو دیں گے اور گوشت بھی آپ کو دیں گے، لیکن آپ اس گوشت سے اپنا افطار کر لینا، آپ روزے میں ہو. جب اس چاروائی نے یہ باتیں سنی نا، اس چاروائی نے کہا اللہ کہاں چلا گیا ہے، اللہ کہاں چلا گیا ہے. اور میرے عبداللہ
ابن عمر، عبداللہ ابن عمر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، اس کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، اس کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو اس کو آزما رہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ نے پتہ نکالا اس چاروائی کا مالک کون ہے، بات کو سمجھنا، اگر وہ دنیا کی لالچ میں آتا اور ایک بکری کو بیچ دیتا، اس کی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی نا۔ آگے سنو، جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کیا تو اس چرواہے کے مالک کے پاس گیا نا، اس کے مالک سے کہا بھائی یہ جو بکریاں آپ کے پاس ہیں یہ سب مجھے بیچ دو گے؟ کہاں بیچ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ سب بکریاں خرید لی، کہا اس مالک کو بھی مجھے دے دو گے؟ اس وقت میں تو غلام بنائے جاتے تھے، کہا اس غلام کو بھی میں آپ کو بیچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کی ذہانت، ان کی دینداری دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی دینداری میں کامیاب ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اپنی دینداری میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس غلام کو بھی خرید لیا اور خرید کر گھر لایا۔ گھر لانے کے بعد اس کو آزاد کر دیا، اس غلام کو آزاد کر دیا، کہا جا یہ سب بکریاں بھی تیری اور تو بھی آزاد، جا اپنا پیشہ کر، اپنی تجارت کر، اللہ تجھے دنیا و آخرت میں ایسے ایسے مالوں سے نوازتا رہے۔ اگر وہ دنیا کی لالچ میں ہو تو کچھ ملتا اسے، اتنا نہیں۔ یہ جو چرواہے نے یہ جو اپنے اندر ایک مثال قائم کی، اس واقعے سے آپ بات سمجھے، ان کے دل میں آخرت کی فکر تھی، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، ان کو ڈر تھا۔ اتنا ہی نہیں، بس آگے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں یہ ہمیشہ اپنے جو کنبہ ہے، برادری ہے، ان کو دیکھا کرتے تھے، جا کے ان کے گھروں میں دیکھتے تھے کس کو کس چیز کی کمی ہے۔ ایسی دل میں خوف رکھنے والے بڑے بڑے اس دنیا میں گزرے میرے بھائیوں، بات کو سمجھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح سویرے کے ٹائم اپنے علاقے میں سیر کے لیے نکلے، کہا دیکھتا ہوں کس کو کس چیز کی کمی ہے۔ وقت کے بادشاہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مکان کے پاس پہنچتے ہیں، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، بات کو سمجھو میرے پیارو، صبح کا وقت ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، او میری بچی، او میری بیٹی، یہ جو گائے نے دودھ آج کم دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ آخرت کا خوف دیکھو دل میں۔ بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے، فاروق اعظم دروازے کے باہر سن رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر سن رہے ہیں، اور اندر بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے، نہیں ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، او میری بیٹی، یہ جو ہم نے گائے سے دودھ لیا نا، یہ جو دودھ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں نا، یہ جو ہم دودھ بیچتے ہیں نا، او میری بیٹی یہ دودھ کم ہے، اور یہ دودھ کم ہے، ہم اس میں کچھ پانی ملا دیں اس کے ساتھ تو بازار میں بیچ دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، فکر آخرت رکھنے والے کیسے کیسے اس دنیا میں موجود تھے، قربان جائیں ان کی مثالوں پر۔